جی اگلی مرتبہ انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے. چلیں. فکس فائر انڈیا. فکس فائر, یہ کیسا نام ہے بھائی؟ دوسری مرتبہ آپ کو موقع دے رہے ہیں فکس فائر بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت, میں آپ کو تقریباً 8 مہینے سے سن رہا ہوں. جی تو سننے کے بعد مجھے تھوڑا احساس ہوا کہ کیا آپ جس طرح سے اصول اور ضابطے کے حساب سے بات کرتے ہو ہر ایک چیز کو لے کر کے, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ میں بھی جڑا ہوا ہوں تو ہم لوگ کام کرتے ہیں دین کا اپنے اعتبار سے, لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگنے لگا ہے کہ ہم لوگ اس کانسیپٹ کو فالو نہیں کر رہے جو ریئلٹی ہے. جو مثال کے طور پر جیسے کہ اگر میں کہوں کہ غیر رمضان کے روزے بھی اتنا ہی درجہ اور اتنا ہی ثواب رکھتے ہیں جتنا رمضان کا, تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں. ہاں, کیونکہ وہ فرض ہے اور یہ نفلی ہے. تو اسی طرح جو عقائد اللہ نے اور جو فضیلت اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے دی ہو, اور میں کہوں کہ یہ کام بھی اسی طرح کا ہے اور اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے, تو کیا میری بات صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. ایک انسان کسی کام کی فضیلت طے ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ قرآن و حدیث میں نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو جس طرح سے ابھی جماعت والے لوگ ہیں, جیسے میں بھی ہوں, تو کافی لوگوں کے پاس جب میں جا کے ملتا تھا تو پہلے ٹھیک تھا, لیکن ابھی 2-4 لوگوں نے سوال کیے کہ بھئی آپ جو یہ حدیث بتا رہے ہو کہ ہمارے ساتھ چلو, ہر قدم پہ 700 نیکی 700 گناہ معاف اور 700 درجے بلند ہوں گے, تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں, آپ نے ایک سوال کیا اور مجھے معلوم ہے کہ میں اس کا جو بھی جواب دوں گا اس میں کانٹروورسی ہے, لیکن میں اصولی طور پر اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. تبلیغی جماعت کے تعلق سے اتنا تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے کی ایک کامیاب ترین اصلاحی تحریک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو رزلٹ ہے, اس کا جو نتیجہ ہے, وہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو محسوس کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیا چاہے وہ عرب ہو چاہے عجم ہو. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ انسانوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے, اور ہر جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کچھ خرابیاں در آتی ہیں. ان میں کچھ اس طرح کے موضوعات کہ بھئی ادھر چلو گے تو یہ فضیلت اور ادھر جاؤ گے تو وہ فضیلت, اور اس فضیلت میں مبالغہ آرائی, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ خرابی ہے کہ جو کم پڑھے لکھے لوگوں کی اس جماعت میں امیر بننے کی وجہ سے شامل ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ سارے الفاظ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی نہیں کہ ویسے ہی بول دیے. یعنی جو جہلا کا طبقہ ہے کہ جن کو علم دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کے امیر بننے کی وجہ سے, جو محلے در محلے امیر بنے ہوئے ہیں, تو اور وہ اس جماعت کو لوکل سطح کے اوپر بھی لیڈ کر رہے ہیں, تو ان کی وجہ سے بہت سی خرابیاں اس میں در آئی ہیں اور یہ چیزیں جلدی مشہور ہو گئی ہیں. تو جو چیز غلط ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن اس کی وجہ سے کسی پورے کے پورے ایفرٹ کو آپ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے, کہ جس ایفرٹ کا جو سمجھ لیں کہ اس کا جو نتیجہ ہے, پازیٹیو نتیجہ, وہ پوری دنیا نے گزشتہ 100 سالوں میں دیکھا ہے. جی یہ تو ٹھیک ہے کہ سب لوگ اویئر ہو گئے ہیں بیسک چیزوں سے, یہ تو بہت اچھا ہوا ہے, مجھے بھی بہت اچھا ہے کہ بھائی سب لوگ جڑ گئے ہیں, جن کو نہیں بیسک چیزیں پتہ تھی سب کو بیسک چیزوں کا پتہ چل گیا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ میں نے بھی پھر اس پہ تھوڑا دھیان دیا تو سمجھ میں آیا کچھ, کیونکہ ایک میسج جاتا ہے, کچھ بھی اگر کوئی تنظیم کوئی کام کر رہی ہے تو اس کا کوئی ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ ان کو اپنا کام اس طے تک لے کر کے جانا ہے. لیکن جیسے کہ مطلب ابھی یہودی ہے, تو یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ کبھی کسی دوسرے لوگوں کو اپنی تبلیغ نہیں کرتے کہ وہ یہودی بن جائے. تو کہیں نہ کہیں اسی طرح سے ہم لوگ بھی تو نہیں یہ کر رہے کہ ہم بھی اپنے ہی لوگوں سے کو تبلیغ کر رہے اور اس سے باہر کسی کو ہم انوائٹ کر ہی نہیں رہے. دیکھیں, ایسا ہے کہ ہر کام کی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک جماعت تیار کرتے ہیں, جماعت کا مطلب ایک گروپ تیار کرتے ہیں, تو اس گروپ کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. وہ اصول و ضوابط پر اگر آپ چلیں گے تو وہ کام چلتا رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کام غلط ہے. مثلا جماعت میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ مدرسے میں تو نہیں پڑھ رہے. اب اگر مدرسے والے یہ کہنے لگیں کہ بھائی یہ سارے کے سارے لوگ اس لیے غلط ہیں چونکہ مدرسے میں نہیں پڑھتے, تو مدرسے والوں کا یہ کہنا غلط ہوگا, چونکہ مدرسے میں ساری دنیا نہیں پڑھے گی, کچھ لوگ پڑھیں گے.
اسی طریقے سے اگر جماعت والے یہ کہیں کہ نہیں صرف جماعت میں چلنا ہی ٹھیک ہے, مدرسے میں پڑھنا غلط ہے, یہ بھی غلط ہوگا, چونکہ ساری دنیا جماعت میں نہیں جائے گی, کچھ مدرسے میں بھی پڑھیں گے. اسی طریقے سے دعوت کے بھی ویریشنز ہیں. کچھ دعوت ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو امت اجابت ہے, یعنی وہ امت کے جس نے آلریڈی دین کو قبول کر لیا ہے نا, ان کے ہاں بھی دعوت, اور وہ دعوت کس چیز کی دی جائے گی؟ نماز کی, روزے کی, زکات کی, حج کی, کہ بھائی اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو. اور کچھ اور دعوت کا دوسرا وہ ہے جو امت دعوت کو, یعنی ان لوگوں کو دی جائے گی کہ جنہوں نے دین کو ابھی قبول نہیں کیا ہے, ان کو آپ نماز, روزے, زکات اور حج کی دعوت نہیں دیں گے, ان کو آپ دین کی دعوت دیں گے. تو دنیا میں ایسے بھی بہت سے افراد ہیں کہ جو دونوں کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر تھیوریٹیکلی, پریکٹیکلی اگرچہ میں جماعت میں نہیں جاتا ہوں, لیکن تھیوریٹیکلی اس کام کو سپورٹ کرتا ہوں, اور اگر اس کام میں کہیں نقص ہے تو اس کا اظہار بھی کر دیا ہم نے کہ بھائی جاہلوں کی وجہ سے دیکھو اس کام میں نقص آ گیا ہے, اس نقص کو علماء ہی دور کریں گے. لیکن میں زیادہ تر کس چیز میں ایکٹیو ہوں کہ غیر مسلموں میں دعوت دینے, اور اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ میں گھر گھر نہیں جا رہا ہوں, بلکہ سوشل میڈیا پر جو اسلام کے تعلق سے اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب دیتا ہوں. تو ایسے ہی بڑی تعداد ایسی ہے جو تبلیغی جماعت میں لگی ہوئی ہے, بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. میں نے تقریباً 10-15 سال تک ایک ایسی مسجد میں تراویح سنائی ہے کہ جو امریکہ کے خاص, شکاگو کے خاص علاقے میں جہاں افرو امریکنز یعنی کالے مسلمان جو ہے, کالے لوگ آباد ہیں, وہاں پر ان کی ایک مسجد ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو مصلی تھے میرے, یہ سب کے سب جماعت کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے, سارے کے سارے. تو اب آپ یہ کہیں کہ بھائی غیروں میں تو کام ہو نہیں رہا, تو پھر یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جی حضرت, اس یہیں پہ میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے کیا ہے ایک کلپ ہے اس پہ یوٹیوب پہ کہ وہ داستان ایمان فروشوں کی, تو اس میں ایک قاہرہ کے بارے میں بتایا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب قاہرہ مصر میں بھیجا گیا امیر بنا کر کے, تو وہاں پہ ایک اسی طرح کا نظام قائم کیا کسی ایک امام نے. حالانکہ وہ ایک اندر خانے وہ عیسائی تھا, لیکن اس نے ایک نظام اتنا اچھا بنایا وہاں پہ کہ جو مسلمان نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے یا ان کو نمازیں نہیں آ رہی تھی, ان لوگوں کو سب کو بیسک چیزیں انہوں نے اسی طرح سے سکھا دی. لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی, کیونکہ وہ عیسائی تھا, ان کا پردہ فاش کیا انہوں نے اپنے طریقے سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ بھائی بہت سارے لوگ مسلمان بن بھی رہے اور اچھے راستے پہ آ بھی رہے, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ کوئی کچھ ایسا ہے کہ جو بالکل بھی 99 باتیں سب فیل ہو جائے گی اس ایک بات کی وجہ سے. کہاں سے چلا رہے ہیں آپ یہ کنسپریسی تھیوری؟ کہاں سے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ مصر کی جو عیسائی جماعت تھی اس کے نہج پہ کام کر رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کنسپریسی تھیوری میرے بھائی. ٹھیک ہے, یہ سب واہیات فضول باتیں ہیں. جو اس طرح کے ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ اصل میں اسلام دشمن ہے. ٹھیک ہے, کہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ کوئی مدرسے کو جو ہے کسی سرکاری تحریک یا کسی انگریزی تحریک سے جوڑ دے, تبلیغی جماعت کو جو ہے کسی مصر کی جو ہے عیسائی پادری کی جماعت سے جوڑ دے, ٹھیک ہے, کہ کسی جو ہے دوسرے جدوجہد کرنے والی جماعت کو جو ہے کہیں اور سے جوڑ دے. یہ سب بے وقوفی کی باتیں میرے بھائی, ایسا کچھ نہیں ہے. تبلیغی جماعت ٹھیک ہے, اچھی جماعت ہے, اس میں جو لوگ جاتے ہیں کام کرتے ہیں اپریشیبل ہیں. اب باقی جو کچھ کوتاہیاں وغیرہ ہے اس پہ وقتاً فوقتاً علماء کی طرف سے جو ہے وہ کچھ باتیں آ جاتی رہتی ہیں, بس ٹھیک ہے. ایک آخری بات کہوں گا اور آپ کے جانے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام باطل ہوتا ہے نا, غلط ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے باطل ہونے کو ایکسپوز کر دیتا ہے بہت جلدی. ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ باطل اتنا بڑا ہاتھی بن گیا تو گرتے گرتے ٹائم لگے گا, لیکن ایکسپوز وہ اپنے وقت پہ ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ 100 سال تک کے لوگ اس کو صحیح سمجھتے رہے اور پتہ چلا کہ وہ تو غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے خلاف ہے کہ جس کا مشاہدہ ہم گزشتہ 1400 سال کی تاریخ میں کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج 100 سال کے بعد آپ آ کر یہ کہیں کہ نہیں یہ تو دشمنوں کی سازش تھی تبلیغی جماعت, یہ ممکن نہیں ہے. یہ خدائی طریقے کے خلاف ہے. اگر یہ ہوتی تو بہت پہلے اس کو یہ دنیا کے سامنے اس کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہوتا اور اس کا وہ نفع نہ ہوتا جو یہ نفع ہوا ہے. رہی بات کچھ خرابیوں کی, تو میں نے پہلے ہی کہا کہ انسانی جماعت ہے تو انسانوں کے ذریعے تو خرابی آئے گی ہی آئے گی. ٹھیک ہے بھائی, چلیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اچھا, 3 گھنٹے ہونے میں 4 منٹ رہ گئے, آخری کالر لے لیتے ہیں. نان مسلم کو جی مفتی نوید صاحب. خیریت ہے حضرت؟ الحمدللہ. حضرت کوئی سوال تو ہے نہیں, البتہ اپنے دل کا جو ہے جو بات دل میں آ رہی تھی اس کا اظہار ہے. آپ نے اتنا کام کر چکے ہیں ایتھیزم کے خلاف, اب دل چاہتا ہے اب جو ہے اہل قرآن ہے اور جو ہے جو شکیری ہے اور قادیانی ہے, ایک
स्ट्रीम उसकी भी लगा दे इंशाल्लाह, एक हफ्ता दे एथिज्म के खिलाफ करे, एक स्ट्रीम दे इसके खिलाफ। हाँ, ये बिल्कुल इरादा है। और होता क्या है कि हम एथिज्म पर स्ट्रीम नहीं करते, या क्वेश्चन आंसर हमारा एथिज्म पर नहीं होता है, बल्कि ओपन होता है। आप आज ही देखें कि कुरानिस्ट आ गया एक सो कॉल्ड, ठीक है, तो उसका भी इलाज हुआ माशाल्लाह। बहुत से मुसलमान मुख्तलिफ सवालात लेकर आते हैं, तो कोई ऐसा सवाल कि भाई हमसे कोई शकीलियत के बारे में पूछेगा, उसका भी जवाब देंगे। तो हाँ, ये एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, और वो ये कि यानी अगर हम किसी एक चीज़ को मौजू बनाकर गुफ्तगू करते हैं तो उसका अगरचे फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है, लेकिन हम उसको मौजू उस वक्त बनाते हैं जब अब नागुज़ीर हो गया, अब उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मसलन मिर्ज़ा अली इंजीनियर, हमने मौजू नहीं बनाया, उसने मौजू बनाया, तो हमने कहा चलो ठीक है, तुमने हमें मौजू बनाया, हम तुम्हें मौजू बना लेते हैं, ये बात है। तो बाकी हमारा जो फ्लोर है वो तो ओपन है, कोई भी आके हमसे सवाल करता है। जी, असल में शिकायत भी एक है, मुसलमानों को जो है कम वक्त मिलता है, तो उनके सवालात कम ही आते हैं, तो तमाम शुकूक की शुबहात में वो भी मुब्तला रहते हैं, बेचारे आ नहीं पाते आपके पास, वक्त खत्म हो जाता अब है। उसके लिए देखें, अब उसको आपकी शिकायत बजा है, लेकिन अब हमारे पास भी वक्त 3 ही घंटे का है, ठीक है। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि आधा वक्त शुरू का वो हम गैर मुस्लिमों को दें और आखिर का आधा वक्त मुसलमानों को दें। अब अभी आप देखें, आपसे पहले भी मुसलमान, उनसे पहले भी मुसलमान, ये आधे घंटे से मुसलमानों से ही बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की मजलिसों का इनेकाद तो फिर रोजाना होना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह आबादी भी इतनी है, अब इंसान के अपने भी काम है। तो आपकी शिकायत बजा है, लेकिन हमारा उज़ुर भी बजा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। चलो ठीक है, इजाजत देते हैं हजरत। आप नेक्स्ट कोई 2 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट। हाँ, कोई 2 मिनट वाला हो तो आ जाए, हिम्मत करके, सिर्फ 2 मिनट। रियाज जी, रियाज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बहुत जल्दी से सवाल कर लेता हूँ। मेरा तकदीर से रिलेटेड सवाल है मुफ्ती साहब कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और इब्लीस को सजदा करने को बोला तो उसने इनकार किया और अल्लाह ने उसे मरदूद डिक्लेयर किया। इस पर इब्लीस ने कहा कि उसे क़यामत तक की मोहलत दे और वह अल्लाह के बंदों को बहलाता रहेगा। तब अल्लाह ने कहा कि मैं सारे नाफरमान लोगों से जहन्नम को भर दूंगा। तो मुफ्ती साहब, जो लौहे महफूज है, क्या उसमें ये सारा वाकया भी उसमें था, या लौहे महफूज में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और उसके बाद जब इंसानी जनरेशन शुरू हुई तब से लोहे महफूज क़यामत तक के लिए लिखा गया है? एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने जब कलम पैदा किया, और कलम इब्तदाई मखलूक़ात में से है, तो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि लिख, तो उसने वो तमाम बातें लिखी कि जो क़यामत तक होनी है। अभी कलम के अलावा चंद ही मखलूक़ात पैदा हुई थी, न इब्लीस था, न हज़रत आदम थे, न कोई और था। तो ये वाक़या कि आगे क्या होगा, ये सारा का सारा लौहे महफूज में लिखा जा चुका था। जी। तो मुफ्ती साहब, इसका मतलब ये कि जो पूरा ये वाकया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो गलती हुई, उन्होंने दरख्त से फल खाया और ये सब आया, ये सब पूरा वो एक ब्रॉडर प्लान का कह सकते हैं क्या इसको ऐसे? ये बात कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त से फल खाया, ये भी एक बिब्लिकल नरेशन है। हाँ, दरख्त से खाया, फ़अकला मिनश शजरा, दरख्त से कुछ खाया। क्या था? किसने जी सेब खा लिया था, इसका कोई जिक्र कुरान में नहीं है। अच्छा, और इसको गलती का लफ्ज भी इस्तेमाल करना गलत है। इसको आप कह लें एक खास लफ्ज जो टेक्निकल टर्म है वो है ज़ल्लत, यानी जैसे कहते हैं कदम फिसल जाना, या इसको आप खताए इज्तिहादी कह लें, ये ज्यादा मुनासिब लफ्ज है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। जी, तो अब सवाल क्या है आपका इस पर? तो मेरा सवाल ये था कि ये सारी बातें जो हुई थी, इब्लीस का नाफरमानी करना, ये सारा लौहे महफूज का मतलब अल्लाह का एक ब्रॉडर प्लान था पहले से ही ये सब कैसा होगा और तभी ये सारी चीजें ऐसे हुई, या ये जाहिर है मतलब कि अल्लाह ताला ने लौह महफूज में जो कुछ लिखा वो अपना इल्म लिखा, जितना मुकम्मल इल्म नहीं लिखा, यानी जितना इस दुनिया में होना है वो इल्म अल्लाह ताला ने लौह महफूज पर लिख दिया। जी ठीक है मुफ्ती साहब, एक बहुत छोटा सा सवाल है, क्या गुंजाइश है करने की? नहीं, बस अब 3 घंटे से ऊपर हो गए भाई, अब हमें भी जाना है, तो इंशाल्लाह किसी और वक्त फिर आप तशरीफ लाइएगा तो जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ रैयान साहब और जनाब आसिम इफ्तिखार साहब। वक्त आप हजरात आ जाते हैं तो वक्त किस तरह गुजरता है पता नहीं चलता है, माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलें ठीक है, थोड़ा माजरत चाहेंगे हजरत, आज हमारी तरफ से थोड़ा नेट की वजह से इशू रहा। चलें ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक फिर पढ़ सदाकत का
عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑھ صداقت